بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما يحكمون۔ کر غور تو ہاتھ دیا انگلیاں تے ان اندر فرق ضرور کر غور تو ہاتھ دیا انگلیاں تے ان اندر فرق ضرور انج فرق ساری دنیا وچ کوئی جابر تے کوئی مجبور، کوئی تنگ اے تن دیاں کپڑیاں تو، کوئی تنگ اے تن دیاں کپڑیاں تو، کوئی کھا کھا کے مغرور، اس بات نو یاد رکھ احمد تو، ہر ایک نے مرنا ضرور، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا نازت نخریاں وچ، کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی پل گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، ایتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلی بالا کے لیے۔ معزز سامعین گرامی، موت ایک اٹل حقیقت ہے،
ہر بندے نے، ہر انسان نے مرنا ہی مرنا ہے، بلکہ بندہ دنیا پر بعد میں آتا ہے۔ بندے کی زندگی اور موت بندے کے آنے سے پہلے لکھ دی جاتی ہے۔ کسی نیک کو اس کی نیکی، کسی برے کو اس کی برائی موت سے نہیں بچا سکتی۔ نیک بندہ ہے اس نے بھی مرنا ہے، برا بندہ ہے اس نے بھی مرنا ہے۔ نیک بندے کو بھی ہم غسل دیتے ہیں، برے بندے کو بھی ہم غسل دیتے ہیں۔ نیک بندے کو بھی کفن پہنایا جاتا ہے، برے بندے کو بھی کفن پہنایا جاتا ہے۔ نیک بندے کی بھی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، برے بندے کی بھی نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے۔ نیک بندے کو بھی قبر میں دفن کیا جاتا ہے، برے بندے کو بھی قبر میں دفن کیا جاتا ہے۔ بظاہر ان دونوں کی موت میں ہمیں کوئی فرق نظر نہیں آتا، حقیقت میں ان دونوں کی زندگی اور موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب القیام للجنازہ۔ فرمایا جب میت جنازہ لے کر کے آ رہے ہو، تم راستے میں یا کسی جگہ بیٹھے ہو، جنازہ گزرے تو ادباً کھڑے ہو جائیں، جنازے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جائیں۔ جنازہ چلا جائے بعد میں اتنی دیر کھڑے رہیں جتنی دیر تک آپ کے قریب سے جنازہ نہیں گزر جاتا۔ اس بات کے تحت امام صاحب ایک حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں اور ایک جنازہ گزرا، اور اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ایک جنازہ گزرا، اور میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یا اس بندے کو راحت مل گئی یا اس کی وجہ سے کسی اور کو راحت مل گئی۔ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے محبوب پیغمبر، یہ عجیب معاملہ ہے، کیا معنی؟ اس بندے کو راحت مل گئی یا اس کی وجہ سے کسی اور بندے کو راحت مل گئی؟ اللہ اکبر، اللہ فرمایا صحابہ اگر یہ نیک بندہ ہے، نیک بندے کے لیے دنیا کی زندگی جیل خانہ ہے، الدنیا سجن المؤمن۔ فرمایا دنیا نیک بندے کے لیے قید ہے، فلاں کام نہیں کرنا، فلاں گناہ سے بچنا ہے، فلاں گناہ سے بچنا ہے، بولنا بھی سنبھل کر کے، چلنا بھی سنبھل کر کے، دیکھنا بھی سنبھل کر کے۔ فرمایا اگر مومن بندہ ہے دنیا کی قید سے رہائی پا کے اللہ کے جنت کے اعلیٰ مقامات میں چلا گیا۔ فرمایا اگر برا بندہ ہے، ایک برا بندہ بے نماز دنیا سے جاتا ہے، فرمایا انسان بھی خوش ہوتے ہیں ایک بندہ دنیا سے چلا گیا، اور فرمایا پرندے، جانور، حتیٰ کہ درخت بھی خوش ہوتے ہیں کہ ایک گندا بندہ دنیا سے چلا گیا۔ اس حدیث کو سامنے رکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے نیک اور برے بندے کی زندگی میں بڑا فرق ہے۔ نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برا بندہ دنیا سے جاتا ہے، جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نیک بندہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جا رہا ہے، اور اللہ اکبر اللہ، برا بندہ اللہ اکبر اللہ، اللہ کا غضب، اللہ کی ناراضگی لے کر کے دنیا سے جا رہا ہے۔ آئیے معزز سامعین گرامی، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر اللہ اکبر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک کے اندر نیک موت کا بھی ذکر کیا ہے، برے بندے کی موت کا بھی ذکر کیا ہے، نمازی کی موت کا بھی ذکر کیا ہے، بے نماز کا بھی۔
اللہ کا نیک بندہ نیک اور بری موت دونوں موتوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کیا ہے؟ ذکر کیا ہے۔ آئیے توجہ فرمانا، خالق کائنات اپنی پاک کلام قرآن پاک میں اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے۔ آئیے غور کرنا، خالق کائنات اپنی پاک کلام قرآن پاک میں اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے۔ فرمایا ام حسب، اللہ رب العزت اعلان فرما رہا ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر، ام حسب الذین اجترحوا السیئات، فرمایا کیا ان لوگوں نے گمان کر لیا ہے جو دنیا پر گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں؟ فرمایا کیا ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے جو دنیا پر اللہ اکبر اللہ گناہ کرتے ہیں؟ فرمایا کیا ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے، شرابیوں نے سمجھ لیا ہے، زانیوں نے سمجھ لیا ہے، بے نماز اور برے بندے نے سمجھ لیا ہے ہم ان کے ساتھ ویسا سلوک کریں گے جیسا مومنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، ہم ان پر ویسے ہی رحم کریں گے جیسے مومنوں پر رحم کیا جاتا ہے؟ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون۔ فرمایا کیا ان لوگوں نے سمجھ لیا ہے نیک بندے اور برے بندے کی زندگی اور موت ایک جیسی ہے؟ فرمایا نا، جس طرح برے بندے کی زندگی بری ہے اس کی موت بھی بری ہے، جس طرح نیک بندے کی زندگی نیک ہے اس کی موت بھی نیک ہے۔ اللہ اکبر اللہ، جس طرح دنیا پر نیک برا بندہ برائی کرتا ہے مرتے وقت بھی حالت برائی میں مرتا ہے، جس طرح دنیا پر نیک بندہ نیکیاں کرتا ہے مرتے وقت بھی اللہ تعالیٰ نیکی کرتے موت عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے پہلے نیک بندے کی موت کا ذکر کریں، وہ نیک لوگ جنہیں اللہ نے نیکی کرتے موت عطا کی ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان فرما رہا ہے، خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے، فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم طبتم سلام علیکم سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا جب نیک بندہ طیب بندہ طاہر بندہ اس کی موت کا وقت آتا ہے، فرشتے آسمان سے آ جاتے ہیں اور کہتے سلام علیکم، اے اللہ کے نیک بندے تیرے اوپر سلام ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کا فضل ہو، اللہ کی برکت ہو، تو دنیا پر نیکیاں کر کے اپنے مالک کو راضی کرتا رہا، دنیا پر نمازیں پڑھتا رہا، تہجدیں پڑھتا رہا، صدقہ خیرات کر کے دنیا پر نیکیاں کیے، اللہ نے تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے۔ سلام علیکم فرمایا جا جنت کے اندر چلا جا، ادخل الجنت فرمایا جا جنت الفردوس کے اندر اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ
کے فضل کے ساتھ چلا جا، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، فرمایا اللہ کی جنت میں چلا جا۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 5 وقت با جماعت نماز پڑھتا ہے، فجر بھی جماعت کے ساتھ، ظہر بھی جماعت کے ساتھ، مغرب بھی جماعت کے ساتھ، عصر بھی جماعت کے ساتھ، عشاء بھی جماعت کے ساتھ، فرمایا 5 نمازیں با جماعت پڑھتا ہے، اور ہر نماز سے کے بعد کسی سے بات کرنے سے پہلے، بے وضو ہونے سے پہلے، اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، فجر کے بعد 1 مرتبہ، ظہر کے بعد 1 مرتبہ، عصر کے بعد 1 مرتبہ، مغرب کے بعد 1 مرتبہ، عشاء کے بعد 1 مرتبہ، فرمایا ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، فرمایا ایسے بندے کی جنت اور اس کے درمیان ایک ہی پردہ رہ جاتا ہے، موت والا پردہ۔ ادھر سے موت آتی ہے، ادخل الجنہ، فرمایا جا جنت میں چلا جا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرنے کے بعد جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ایک تیسرا مقام خالق کائنات اعلان فرما رہا ہے، میرے پیغمبر کے سینے پر نازل ہونے والا قرآن، اللہ کا قرآن فرمایا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سلام علیکم طبتم فادخلوها داخلین، فرمایا جب مومن بندے پر موت کا وقت آتا ہے آسمان سے فرشتے آ جاتے ہیں، اے اللہ کے نیک بندے، مومن بندے، طیب بندے، صالح بندے، تو نے دنیا پر نیک اعمال کر کے اپنے مالک کو راضی کیا ہے، خالق کو راضی کیا ہے، جا تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے ادخل الجنت، جا اللہ کے بندے، فتحت ابواب، فرمایا اللہ نے سارے جنت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے ہیں، جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے جنت میں چلا جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یارو اللہ سے دعا کیا کرو اللہ موت بھی اچھی عطا فرمائے، مرنے کے بعد اللہ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ ایک چوتھا مقام سورہ الفجر پڑھنے لگا ہوں، میرے مالک نے اعلان فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فرمایا جب مومن بندے پر موت کا وقت آتا ہے، آیت اور صحیح حدیث کا ترجمہ ملا کر کے سمجھاؤں مسئلہ سمجھ میں آئے، میرے پیغمبر نے فرمایا آسمان سے فرشتے ایک ریشم کا بڑا ہی خوبصورت کپڑا لے کر کے آتے ہیں، بڑا ہی خوشبودار ہے، جس میں مومن بندے کی روح کو لپیٹنا ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں فرشتے مومن کے پاس آ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن جان، اے مطمئن جان، نماز پڑھی ہے مطمئن ہو گیا، روزہ رکھا ہے مطمئن ہو گیا، زکوٰۃ دی ہے مطمئن ہو گیا۔ معزز سامعین گرامی، اسلام کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے بندہ جب بھی اسلام پر عمل کرتا ہے مطمئن ہو جاتا ہے،
مطمئن ہو جاتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں جب بندہ دنیا کے غموں سے پریشان ہو کر کے، دنیا کی تکلیفوں آزمائشوں سے تنگ ہو کر کے اذان کا وقت ہو، وضو کر لے، وضو کر کے نماز میں کھڑا ہو جائے، نماز پڑھتے جب سر سجدے کی حالت میں لے کر کے آتا ہے، رب کعبہ کی قسم ایسے سکون محسوس ہوتا ہے گویا کہ ماں کی گود میں سر رکھ لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ معزز سامعین گرامی، میں نے ایک جملہ آپ کو یاد کروانا ہے، آپ نے خود بھی یاد کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروانا ہے، اور اپنے بچوں کو کہنا وہ آگے یاد کریں۔ کیا جملہ ہے؟ بندہ دنیا پر جو کرتا ہے وہی کرتا کرتا مرتا ہے۔ بندہ دنیا پر جو کرتا ہے وہی کرتا کرتا مرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اگر اچھائی کرتا ہے تو اچھائی کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایتیں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ تعالی مومن بندے کو موت کے وقت پاک کر دیتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر کیا مانا؟ فرمایا میرے صحابہ جب مومن بندے پر موت کا وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ مومن بندے پر نیکی کا القاء کر دیتا ہے، مومن بندے کے ذہن میں نیکی کرنے کا شوق پیدا کر دیتا ہے، پھر مومن بندہ نیکی کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر نیکی کرتے کرتے اللہ مومن بندے کی روح قبض کر لیتا ہے، نیکی کرتے کرتے بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ صحیح مسلم کتاب الحج کی روایت ہے، امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب ما یفعل بالمحرم اذا مات۔ جب کوئی بندہ احرام کی حالت میں فوت ہو جائے اس کے متعلق حکم کیا ہے، اس بات کے تحت امام صاحب حدیث لے کر کے آئے ہیں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام حج کے لیے نکلے، صحابہ بھی میرے پیغمبر کے ساتھ احرام باندھ لیا ہے۔ حج کرتے کرتے ایک بندہ اپنی سواری سے گرا، گرتے فوت ہو گیا۔ صحابہ میرے پیغمبر کے پاس اٹھا کر کے لے کر کے آئے، اے اللہ کے محبوب پیغمبر یہ ہمارا ساتھی احرام کی حالت میں اپنی سواری سے گھوڑے سے نیچے گرا، گرتے ہی فوت ہو گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اس کو غسل دے دو، غسل دے کر کے اس کی چادریں، کفن کی چادریں، یہ احرام کی چادروں کو اس کا کفن بنا دو، خوشبو بھی نہیں لگانی، اور فرمایا اس کا سر بھی نہیں ڈھانپنا، اور اس کو اسی طرح دفن کر دو جنازہ پڑھ کے، اور کل قیامت کے دن اپنی قبر میں اٹھے گا احرام کی چادروں کے ساتھ تلبیہ پکارتے ہوئے اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کی صدا بلند کرتا ہوا اٹھے گا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی شہادت کی موت نصیب فرمائے، اللہ اپنے گھر بیت اللہ کی موت نصیب فرمائے۔ بندہ دنیا پر جو کرے گا وہی کرتا کرتا مرے گا۔ میرے پیغمبر کے صحابی ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب ہے، اللہ کے پیغمبر کو پیغام دیا گیا، اے اللہ کے محبوب پیغمبر عثمان بن مظعون کی موت کا وقت قریب ہے۔ میرے پیغمبر تیز تیز قدم
قدموں کے ساتھ چل کر کے آئے. حضرت عثمان بن مظعون کی روح پرواز ہو رہی ہے. ماں عائشہ فرماتی ہیں کتنا خوش نصیب انسان ہے. ادھر حضرت عثمان بن مظعون کی روح نکل رہی ہے. اللہ کے پیغمبر پیشانی پر بوسہ دے رہے ہیں. میرے پیغمبر بوسہ دے کر کے قریب ہی بیٹھ گئے اور میرے پیغمبر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. زاروں کی تار آنسو نکل کر کے حضرت عثمان بن مظعون کے رخساروں پر گر رہے ہیں. میں قربان جاؤں کتنی سعادت کی موت ہے. روح نکل رہی ہے. اللہ کے پیغمبر پیشانی کا بوسہ لے رہے ہیں اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رخساروں پر آنسو بہا رہے ہیں. یارو اللہ سے دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ایسی اچھی سعادت کی موت نصیب فرمائے. اللہ جانے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں جن کی بڑی بڑی عجیب موتیں ہیں اور موت کے وقت ان کی بڑی عجیب کیفیت اور حالت ہوا کرتی ہے. اللہ کے سامنے دعا کیا کر اور اپنی زبان سے کہا کر جب آخری آئے سانس اللہ میں پڑھوں لا الہ الا اللہ میری لگی توڑ نبا اللہ مجھے فقط سہارا تیرا ہے. اللہ اکبر. اللہ بندہ دنیا پر جو کرتا ہے وہی کرتا کرتا مرتا ہے. اگر دنیا پر اچھائی کرے گا اچھائی کرتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا. اگر دنیا پر نیکی کرے گا نیکی کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے گا. اگر دنیا پر نمازیں پڑھے گا نمازیں پڑھتا پڑھتا دنیا سے چلا جائے گا. حضرت عامر بن عبداللہ بن زبیر حضرت عبداللہ بن زبیر کے بیٹے حضرت اسماء بنت ابی بکر کے پوتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کا خاندان ہے. بڑا اعلیٰ خاندان ہے. حضرت عامر بن عبداللہ بیمار ہیں بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. کافی وقت بستر پر گزر چکا ہے. ایک دن اذان ہوئی اپنے بچوں کو بلایا فرمایا مجھے مسجد میں لے کر کے چلو. بچے کہتے ہیں بابا آپ کافی بیمار ہیں علیل ہیں بستر پر لیٹے ہیں چلا نہیں جا رہا. فرمایا مجھے اٹھا کر کے لے کر کے جاؤ. بچے اٹھا کر کے لے کر کے جاتے ہیں. نماز مغرب کا وقت ہے. جماعت کھڑی ہوئی ہے. سہارا دے کر کے قیام میں کھڑا کیا. سہارا دے کر کے رکوع میں لے کر کے آئے. سہارا دے کر کے سجدے میں لے کر کے گئے. ایک رکعت پڑھی ہے. دوسری رکعت میں اللہ تعالیٰ نے موت عطا فرما دی. نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے. یارو بندہ دنیا پر جو کرے گا وہی کرتا کرتا مرے گا. مولانا عبد الرحمن کیلانی تفسیر القرآن قرآن کی بڑی اعلیٰ تفسیر ہے. تفسیر القرآن قرآن کی ایک تفسیر ہے. علماء پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں بڑی اچھی تفسیر ہے. اس تفسیر کو لکھنے والے کا نام مولانا عبد الرحمن کیلانی. اللہ اکبر. اللہ نماز پڑھ رہے ہیں سجدے کی حالت میں آئے سر سجدے میں پڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے موت عطا فرما دی. نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے. سعودی عرب کے علاقے ابہا کا واقعہ. شادی کا موقع ہے. ایک لڑکی کی شادی ہے. شادی کا موقع ہے. شادی کی تیاریاں کی جا رہی ہے. برات آئی. نکاح پڑھایا گیا. براتیوں کو کھانا کھلایا گیا. اس لڑکی کو رخصتی کا وقت آیا. رخصت کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ ماں باپ بہنیں بھائی بہن کو رخصت کرنے کے لیے گھر سے گاڑی کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں اور اللہ اکبر. اللہ اچانک اذان ہوئی. اس لڑکی کے کانوں میں اذان کے جملے آئے. اللہ اکبر. اللہ اذان سنی اپنے قدم وہیں پر روک لیے. اذان مکمل ہوئی.
اپنے گھر کی طرف واپس لوٹی، ماں کہنے لگی بیٹا کیا ہے؟ گھر سے الوداع ہونے کو جی نہیں چاہتا۔ نانا ماں میں چاہتی ہوں کہ اذان ہوئی ہے، میں نماز پڑھ لوں، نماز پڑھ لوں۔ سارے باراتی کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں بیٹا تو نے اتنا مہنگا لہنگا پہنا ہے، زیورات پہنے ہیں، اتنا مہنگا تجھے میک اپ کیا گیا ہے، وضو کرے گی زیورات اتارنے پڑیں گے، میک اپ خراب ہو جائے گا۔ کہنے لگی نانا اماں مجھے نماز پڑھنے دو، میں اپنی زندگی کا آغاز نماز سے کرنا چاہتی ہوں، اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ کر کے اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ نماز پڑھتی ہے، زیورات اتارے، وضو کیا، مصلی بچھایا، نماز پڑھتی ہے۔ سب لوگ اس لڑکی کی طرف دیکھ رہے ہیں، سارے باراتی اس کے منتظر ہیں۔ نماز پڑھ رہی ہے، پہلی رکعت، دوسری رکعت، آخری رکعت میں آئی، سر سجدے میں پڑا ہوا ہے، کافی لمبا سجدہ کیا۔ ایک سہیلی آگے بڑھی، بہنا بس کر، باراتی انتظار میں، اتنا لمبا سجدہ، ہاتھ لگایا، کیا دیکھا؟ مصلی پر گر پڑی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، جان نکل گئی، سجدے کی حالت میں روح نکل گئی ہے، نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلی گئی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہ ہاں سب سے زیادہ بندہ قریب نماز میں سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لو اللہ نے اپنی بندی کو پہلے اپنے قریب کیا ہے، پھر اپنے پاس بلا لیا۔ سبحان اللہ، دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ایسی سعادت کی اچھی موت عطا فرمائے۔ یارو مر تو جانا ہے، کسی نے نہیں رہنا، نہ چھوٹے نے نہ بڑے نے، بڑے بڑے آئے دنیا سے چلے گئے۔ اور شاعر بڑی پیاری ترجمانی کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اگر لاکھ برس جئیں تو مرنا ہے، پیمانہ عمر کا تو ایک روز بھرنا ہے، اور ہاں کچھ تو شے آخرت مہیا کر لے، اے غافل تجھے دنیا سے سفر کرنا ہے، اے غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادی، اس گھڑی نے تیری زندگی کی ایک اور گھڑی گھٹا دی۔ اللہ اکبر اللہ، بندہ دنیا پر جو کرے گا وہی کرتا کرتا مرے گا۔ اللہ اکبر اللہ، چیچا وطنی کا ایک اللہ کا بندہ مولانا اکبر محمدی، میرے استاد محترم مولانا حافظ عاصم شہین صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کے کلاس ویلو ہیں۔ اللہ اکبر اللہ، مولانا اکبر محمدی آذان دے رہے ہیں۔ مولانا اکبر محمدی یعنی بہت بڑے رب کا بندہ آذان دے رہا ہے، اللہ اکبر کے جملے زبان پر آئے، اذان کے جملے زبان پر آئے، جان نکل جاتی ہے۔ اذان دیتے دیتے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر اللہ، بندہ دنیا پر جو کرے گا وہی کرتا کرتا دنیا سے مرے گا۔ اگر نیکی کرو گے، نیکی کرتے کرتے دنیا سے چلے جاؤ گے۔ 2017 کے اندر انڈونیشیا کے اندر بہت بڑی محفل حسن قرات منعقد کی گئی ہے، جس میں قرائے کرام اپنے اپنے وقت میں تلاوت کر رہے ہیں۔ ایک قاری یہ قرآن کی تلاوت کی باری آئی، نام ہے جابر عبد الرحمن، تلاوت کے لیے آئے، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کرتے کرتے جب اس مقام پر آئے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات
لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ان آیت پر آئے ہیں، جان نکل گئی، قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر اللہ، یکم محرم الحرام، یہ جو محرم گزرا ہے اس کی یکم تاریخ بیگم کوٹ چوک میں دفاع صحابہ لاہور میں بہت بڑی دفاع صحابہ پر کانفرنس منعقد کی گئی۔ علماء اپنے وقت میں خطاب فرما رہے ہیں۔ مولانا عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ کی تقریر کی باری آئی، عظمت صحابہ میں تقریر کرتے ہیں، صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کی آیت بڑی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ صحابہ وہ عظیم انسان ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا، اور اللہ نے امتحان لیا، رزلٹ کیا نکلا؟ تقوی نظر آیا، پرہیزگاری نظر آئی۔ اور جب زبان پر یہ جملے آئے، زبان پر اللہ اکبر اللہ یہ جملے آئے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم، جب یہ زبان پر جملے آئے روح نکل گئی اسٹیج پر۔ قرآن کے یہ جملے پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے۔ یارو کہنا پڑے گا، بندہ دنیا پر جو کرے گا وہی کرتا کرتا مرے گا۔ اللہ اکبر اللہ، نیکیاں کیا کرو، دنیا پر پتہ نہیں موت کا وقت کس وقت آ جائے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، کتاب الایمان میں، کتاب الایمان صحیح البخاری میں ایک کتاب قائم کیا امام صاحب نے جس کا نام ہے کتاب الایمان۔ کتاب الایمان میں سب سے پہلی یہ روایت امام بخاری لے کر کے آئے ہیں۔ ایک بندہ اپنے گھوڑے پر سوار ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اپنی سواری سے اتر کر کے کہتا ہے، ایکم محمد الرسول اللہ، اے نبی کے صحابہ تم میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ صحابہ نے بتلایا یہ سامنے اللہ کے پیغمبر ہے۔ آ کر کے بیٹھ گیا، محبوب میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اور مجھے بتائیے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میرے مل ایمان، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ میرے پیغمبر نے فرمایا، ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لے کر کے آنا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے کر کے آنا، آسمانی کتابوں پر ایمان لے کر کے آنا، آخرت کے دن پر ایمان لے کر کے آنا۔ ایمان کا سبجیکٹ پڑھتا ہے، ایمان کا درس لیتا ہے، اور اپنی سواری پر سوار ہوا اور نکلا۔ سواری کا قدم کسی بل میں پھنسا، گڑھے میں پھنسا، سواری سے گرتا ہے، سواری لڑکھڑائی، سواری سے گرا، گرتے ہی فوت ہو گیا۔ صحابہ اٹھا کر کے لے کر کے آئے میرے پیغمبر کے ساتھ۔ میرے پیغمبر نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، دیکھ کر کے اللہ کے پیغمبر نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ صحابہ پریشان ہو گئے، اتنا لمبا سفر کر کے آیا، ایمان کا سبق لینے آیا، ایمان کا درس لے کر کے جا رہا تھا، پتہ نہیں ایسی کون سی غلطی ہوئی ہے، اللہ کے پیغمبر نے چہرہ پھیر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پیغمبر نے چہرہ اٹھایا، سار اپنی گود میں رکھا۔ میرے پیغمبر محبت فرماتے ہیں، فرمایا صحابہ میں نے چہرہ اسے اس لیے پھیرا تھا، اتنا لمبا سفر کر کے آیا، بڑی بھوک لگی تھی، پیاس، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا فرشتے اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے تھے۔ سبحان اللہ، بندہ دنیا پر جو کرے گا وہی کرتا کرتا مرے گا۔ امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ، موت کا وقت ہے، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، شاگردوں نے دیکھا امام صاحب کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے، کیوں نہ ہو کلمے کی تلقین کی جائے۔
ڈر بھی لگتا ہے حالت ندا کے اندر موت و حیات کی کشمکش میں شیطان بندے پر پورا کنٹرول پا رہا ہوتا ہے، شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے اور شیطان بندے میں چڑچڑاپن پیدا کر دیتا ہے، کیوں نہ ہو کہ بندے کو بہکاؤں اور اس کے اعمال تباہ و برباد کر دوں، زبان سے کفریہ جملے نکلوا کر۔ ڈر بھی لگتا ہے کلمے کی تلقین کریں کوئی اور معاملہ نہ بن جائے، اور کیا کریں؟ کہتے ہیں جس حدیث میں کلمے کی تلقین کی گئی ہے اس کی سند پڑھی جائے۔ محدثین کے سامنے جب بھی کسی حدیث کی سند پڑھی جائے انہیں پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں حدیث کی سند ہے، اس سند کے آگے فلاں حدیث آئے گی۔ شاگردوں نے سند پڑھنی شروع کر دی، یہ حدیث میں نے فلاں سے سنی، میں نے فلاں سے سنی، حدثنا فلاں، حدثنا فلاں، حدثنا فلاں، میں نے حدیث فلاں سے سنی، میں نے حدیث فلاں بندے سے سنی ہے۔ اس طرح جب حدیث کی سند مکمل ہوئی امام ابو زرع اپنی زبان سے بولتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کیا کرو اللہ موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب کرے، موت کے وقت اللہ کا نام آئے، اللہ کے محبوب کا نام زبان پر آ جائے، اللہ اکبر اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ۔ ادھر حدیث مکمل ہوئی ہے، ادھر امام ابو زرع کی جان نکل گئی۔ میرے پیغمبر کی حدیث پڑھتے، کلمہ طیبہ کے جملے پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے۔ یارو اللہ سے دعا کیا کرو اللہ ایسی سعادت کی موت عطا فرمائے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا پر نیکی کرتے رہے، اللہ نے نیکی کرتے کرتے انہیں موت عطا فرما دی، اور برے لوگ جو دنیا پر برائی کرتے اللہ میری توبہ، ان کی موتیں اللہ نے دنیا پر بڑی عبرتناک بنائی ہے۔ بلکہ اللہ کا قرآن برے بندے کی موت کا ذکر فرما رہا ہے۔ آئیے توجہ فرمانا، خالق کائنات اپنے پاک اعلان میں برے بندے کی موت کا ذکر فرما رہا ہے۔ جب برے بندے پر موت کا وقت آتا ہے کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق فلا صدق ولا صلی۔ فرمایا جب برے بندے پر موت کا وقت آتا ہے، برے بندے پر موت کا وقت آتا ہے، اللہ اکبر اللہ، فرشتہ برے بندے کے قدموں کے پاس آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور بندے کی جان نکالتا ہے بڑی سختی کے ساتھ، اور جان آ کر کے حلق میں پھنس جاتی۔ کلا اذا بلغت التراقیہ، اللہ کی قسم قرآن ترجمے سے پڑھا کرو، قرآن بندے سے باتیں کرتا ہے۔ فرمایا جب جان حلق میں آ کر کے پھنس گئی، برا بندہ بستر پر لیٹا ہے، اپنی ایڑیاں بستر پر رگڑتا ہے، زمین پر لیٹا ہے، زمین پر ایڑیاں مارتا ہے۔ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، کوئی کہتا کسی ڈاکٹر کو لے کر کے آؤ، کوئی کہتا کسی سرجن کو لے کر کے آؤ۔ ڈاکٹر بھی آ گئے، سرجن بھی آ گئے، سب نے چیک کیا، کہنے لگے اب یہ بچ نہیں سکتا۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا۔ سب کہتے ہیں دعا کرو، موت کی بڑی سختی ہے، جان نکلے، جان نہیں نکل رہی۔ لوگ قریب بیٹھے ہیں، یار پتہ نہیں اس بندے کی جان کیوں نہیں نکل رہی۔ لوگ پریشان ہیں۔ اللہ آسمان پر فرماتا لوگو تمہیں دنیا کے بندے ڈاکٹر طبیب کوئی بھی نہیں بتائے گا اس بندے کی جان کیوں نہیں نکل رہی، میں رب بتاؤں گا۔ فلا صدق ولا صلی، فرمایا نہ اس بد نصیب نے دنیا پر کبھی نماز پڑھی تھی نہ سچ بولا تھا۔ یارو
برے بندے بے نمازی کی موت بھی بری ہے، جھوٹے بندے کی موت بھی بری ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں نمازی بھی بنائے، سچ بولنے والا بھی بنائے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، میرے پیغمبر کے پاس ایک یہودی آیا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہوا کلمہ پڑھ کے، اور سورہ البقرہ سورہ آل عمران یاد کر لی زبانی، پھر دوبارہ مرتد ہو جاتا ہے، کچھ دنوں کے بعد فوت ہو گیا، مر گیا، اللہ اکبر، اللہ، فوت ہو گیا، مر گیا، اور اس کے ساتھیوں نے اٹھا کر کے قبر میں دفن کیا۔ رات کو اس کی لاش باہر نکل آئی، اگلے دن دفن کیا، لاش باہر نکل آئی۔ ساتھیوں نے سوچا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھی انتقام لینے کے لیے کرتے ہیں، رات کو چھپ کر کے پہرا دیتے ہیں، لاش کو دفن کیا، کیا دیکھا کہ از خود لاش قبر سے باہر نکل آتی ہے، تنگ آ کر کے لاش کو جنگلوں میں پھینک دیا، جانور کھا جاتے ہیں لیکن قبر نے لاش کو قبول نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ، جو لوگ دنیا پر برائی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی موتیں بڑی بری رکھی ہیں۔ ایک نوجوان کے متعلق ایک امام صاحب واقعہ بیان کرتے ہیں، اس کی موت کا وقت ہے، لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، فرماتے ہیں میں نے بھی کلمے کی تلقین کی، پورا زور لگایا اس کی زبان پر کلمے کے جملے نہ آئے، بغیر کلمے کے مر جاتا ہے۔ بعد میں نے پتا کیا اس کا گناہ کیا ہے، پتا چلا کہ یہ کثرت کے ساتھ شراب پیا کرتا تھا۔ نوجوانوں، آج عید کا موقع کہتے مجھے دیسی نہیں، مجھے ولایتی شراب موافق ہے، نہ ایسا نہ ہو شراب پیتا پیتا دنیا سے مرے، مرتے وقت کلمہ بھی زبان پر نصیب نہ ہو۔ بلکہ ایک ڈاکٹر ایک واقعات اپنی اسپیشلی ہارٹ کے مریض کا واقعہ ایک ڈاکٹر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک نوجوان ہے، ہارٹ کی آخری سٹیج پر ہے، اللہ اکبر، اللہ، فرماتے ہیں میرے پاس آیا، میں نے کہا کہ اس کے ہارٹ کا علاج، دل کا علاج، اللہ کا قرآن کی تلاوت اس کے سناؤ۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، تمام دلوں کی بیماریوں کا علاج اللہ کا قرآن ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت سناؤ۔ تھوڑی دیر گزری، مجھے دوبارہ بلایا گیا، مریض سیریس ہے، سانس کی رکاوٹ کا پرابلم ہے۔ فرماتے ہیں میں فوراً آیا اور میں نے کیا دیکھا کہ نوجوان کی جان نکل رہی ہے، کانوں میں ہینڈ فری لگے ہوئے ہیں، اور میں نے ایک ہینڈ فری اٹھا کر کے اپنے کان میں لگایا، کیا دیکھا کہ ہینڈ فری میں گانا چل رہا ہے، ادھر سے جان نکل رہی ہے، ادھر ہینڈ فری پر گانے چل رہے ہیں۔ کل یہ نوجوان اللہ کے سامنے کون سا چہرہ لے کر کے پیش ہوگا؟ موت کے وقت گانے سن رہا تھا، آج بھی نوجوان موبائل پر گانا سنتے ہیں، عام میوزک عام سنتے ہیں۔ یارو موت کا کوئی پتہ نہیں کس دم میں آ جائے، ہو سکتا تیرے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہے، گانا سنتے سنتے اسرائیل تیری سانس نکالنے آ جائے، اسی حالت میں دنیا سے چلا جائے، اللہ کے سامنے کیا چہرہ لے کر کے آئے گا اللہ جانے۔ اللہ نے برے بندوں کی بڑی بڑی بھیانک موتوں کا قرآن میں ذکر کیا ہے، فرمایا قل سیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، فرمایا جنہوں نے میری زمین پر ظلم کیا، ظلم کا بازار گرم کیا، میری زمین
زمین پر میری نافرمانی کی اور فرمایا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، دیکھو میں نے ظالموں کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا ہے، میں نے ظالموں کو کتنی بدتر موت دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نمرود ہے وقت کا بادشاہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے جس نے جو زندگی اور موت عطا کرتا ہے۔ نمرود کہتا میں بھی زندگی اور موت عطا کرتا ہوں، یعنی تکبر کیا، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مفسرین لکھتے ہیں بھیانک موت دی، بدتر موت دی، بری موت دی، مچھر ناک کے ذریعے دماغ میں چلا گیا، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سر میں جوتے مارتا ہے، اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے میرے سر میں جوتے مارو، اسی طرح اپنے سر میں جوتے مرواتا مرواتا ذلت کی موت مرا، ذلت و رسوائی کی اللہ نے موت عطا کی۔ قارون ہے، کون ہے جس کو اللہ نے بڑے خزانے دیے ہیں؟ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہے، حضرت موسیٰ پر ایمان لے کر کے آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ دے دے، کہتا میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، مال میرا اور میں اللہ کو دوں۔ جس طرح آج کہتے ہیں مولوی صاحب محنت ہم کریں اور اللہ کے راستے میں دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم کیوں دیں؟ مولوی صاحب جانے، مولوی صاحب کا کام جانے۔ یعنی تکبر کیا، زکوٰۃ دینے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے اللہ کو بڑا غصہ آیا، فرمایا جا قارون تو نے میرے راستے میں دینے سے تکبر کیا، الکبر ردائی، تکبر میں رب کی چادر ہے، جو میں رب کی چادر کو ہاتھ ڈالتا ہے میں دنیا پر اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں۔ فخسفنا به وبداره الارض، فرعون قارون اپنے تخت پر بیٹھا ہے، اللہ نے تخت سمیت، محل سمیت، سارے خزانوں کے سمیت زمین میں زندہ دھنسا دیا اور زمین میں دھنس گیا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قیامت کی دیواروں تک کس طرح زمین میں دھنستا چلا جائے گا، یعنی تکبر کیا، اللہ نے زندہ زمین میں دھنسا کر کے بری موت عطا فرما دی۔ جو اللہ کی زمین پر برائی کرتے ہیں یارو، برا بندہ ہرگز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ فرعون ہے، وقت کا بادشاہ ہے، فرعون بڑا ظالم ہے جس نے سب سے بڑا ظلم کیا، اللہ کا حق مارا، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا ہے میں بہت بڑا رب ہوں، اور اللہ کا حق مارتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ مفسرین لکھتے ہیں فرعون کو خواب آیا، خواب میں اس کے وزیروں مشیروں نے بتایا ان قریب بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، تیرا تختہ پلٹ کر کے رکھ دے گا، تیری سلطنت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور اس نے بڑا درندانہ ظالمانہ آرڈر جاری کیا، آج کے بعد کوئی بھی بچہ پیدا ہو اس کی گردن پر تلوار چلا دی جائے گی۔ کئی عورتوں کے حمل ضائع کیے اور بچے قتل کروائے، ایک بچہ نہیں، دو نہیں، مفسرین لکھتے ہیں کہ ظلم میں اتنا آگے بڑھا 40,000 بچے قتل کیے بنی اسرائیل کے، اتنا ظلم کیا۔ ظلم میرے رب کو وارا، آج دنیا پر کسی کے ساتھ ظلم کرو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے کر کے دیتا ہے، ہو سکتا ہے میرے راستے پر لوٹ کر کے آئے۔ جب اللہ دیکھتا بدبختی میں، تکبر میں، بدبختی انا میں آگے بڑھ جاتا ہے، ظلم کی حدیں کراس کر لیتا ہے، پھر اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ خَلْفَ آیات،
اے بدبخت تو نے میری زمین پر برائی کی ہے، ظلم کیا، بنی اسرائیل کے 40,000 معصوم بچوں کی گردنوں پر تلواریں چلائی، اللہ نے پانی میں غرق کیا، اور غرق کر کے اللہ نے تباہ و برباد کیا، اور فرمایا قیامت تک تیری لاش کو میں آنے والے لوگوں کے لیے نشانہ عبرت نہ بنا دوں، مجھے رب نہ کہنا۔ فرعون وہ بندہ ہے جس کی لاش کو قبر نے قبول نہیں کیا۔ آج بھی مصر کے میوزیم عجائب گھر میں فرعون کی لاش پڑی ہے۔ بڑے بڑے ظالم اور متکبر لوگوں کے لیے نشانہ عبرت ہے۔ فرمایا کل سیرو فی الارض، دیکھو میری زمین پر کہ میں نے ظالموں کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا ہے۔ اللہ میری توبہ، یارو گناہوں سے بچا کرو، برائی سے بچا کرو، ظلم سے بچا کرو، فسق فجور سے بچا کرو، ایسا نہ ہو کہ ہم برائی کریں حالت برائی میں مریں۔ ایک امام صاحب فرماتے ہیں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، طواف کرتے میں نے کیا دیکھا، ایک بزرگ گئے، کمر جھکی ہوئی ہے، بوڑھا ہے، اللہ کے سامنے طواف میں ایک ہی جملہ زبان سے کہتا ہے اللہ موت کا وقت اچھا لے کر کے آنا، اللہ مجھے موت اچھی عطا فرمانا۔ فرماتے ہیں کہ 7 بیت اللہ کے چکر لگائے، یہی جملہ زبان پر میں آگے بڑھا، اللہ کے بندے کوئی اور بھی دعا کر لیتا، ایک ہی جملہ بار بار اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے۔ کہنے لگا اے امام صاحب، اے قاری صاحب، مجھے اللہ سے ڈر بڑا لگتا ہے۔ اس دن کے بعد میرے بھائی کی موت کا وقت تھا، لوگ اس کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہم نے، اور وہ اپنی زبان سے کہتا یہ کتاب جھوٹی ہے۔ فرماتا ہے اس دن کے بعد مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو موت بری آ جائے، موت کی وقت کوئی کفریہ جملہ نکل جائے، ساری زندگی کے اعمال تباہ ہو کر کے رہ جائیں۔ یارو آؤ اللہ سے توبہ کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ یہ دنیا تو عارضی زندگی ہے، ہمیشہ کس نے رہنا ہے۔ بڑے بڑے دنیا پر آئے چلے گئے، بڑے بڑے دنیا سے چلے گئے، ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں، گناہ کریں، اور گناہ کرتے کرتے موت آ جائے۔ کسی بندے کو پتا نہیں کہ اس کی موت کا وقت کب آنا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ بندہ زنا کر رہا ہے، زنا کرتے موت آ جائے، شراب پی رہا ہے، شراب پیتے موت آ جائے، بے نماز ہے، اسی حالت کے اندر موت آ جائے۔ اللہ کے سامنے کیا چہرہ لے کر کے جائیں گے، موت کا کسی کو نہیں پتا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں، جب آنا ہی تجھے یاد نہیں تو جانا بھی بیکار گیا۔ ہر جانے والا جائے گا، آنے والا جائے گا، کوئی صبح ہو گیا کوئی شام گیا، ہر ایک نے دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے۔ نیکیاں کثرت کے ساتھ کیا کرو، ہر وقت زبان پر درود ابراہیمی پڑھا کرو، اچھائی کیا کرو، ہو سکتا ہے نیکی کرو، نیکی میں اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ موت کے بعد قبر، عذاب قبر کے حوالے سے قبر کی منزلیں کتنی سخت ہیں جن کو آج ہم قبر کو بھلا کر کے بیٹھے ہیں، دنیا کی آسائش کا سوچتے ہیں، قبر کا کیوں نہیں سوچتے۔ قبر کے حالات پر، عذاب قبر، قبر کی حالت کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔